بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ کی ولادت 26 نومبر 1875 کو لولاب کشمیر میں ہوئی۔ 5 سال کی عمر میں اپنے والد سید محمد معظم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور 6 برس کی عمر تک قرآن کریم کے علاوہ فارسی کے متعدد رسائل بھی ختم کر لیے۔ اس کے بعد غلام محمد صاحب سے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ 3 سال آپ ہزارہ خیبر پختونخوا پاکستان کے متعدد علماء و صلحاء کی خدمت میں علوم عربیہ کی تکمیل کے لیے ان کی خدمت میں رہے۔ 1890 میں ہزارہ سے دارالعلوم دیوبند گئے اور 4 سال کے قیام کے دوران وہاں کے مشاہیر وقت علماء سے فیوض علمیہ کا بدرجہ اتم استفادہ کیا۔ 1894 میں سند فراغت حاصل کی۔ آپ کے مشہور اساتذہ میں مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا غلام رسول ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ فراغت کے بعد آپ نے دہلی میں ایک مدرسہ میں 4 سال تک تدریس کا کام کیا۔ پھر آپ نے بارہمولہ میں مدرسہ فیض عام کی بنیاد رکھی۔ تقریباً 3 سال تک علوم اسلامیہ پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند دوبارہ تشریف لے گئے اور مدرس مقرر ہوئے۔ 1927 تک آپ دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس کی حیثیت سے درس حدیث دیتے رہے۔ پھر دیوبند سے دابیل جامعہ اسلامیہ تشریف لے گئے اور 1932 تک جامعہ میں درس حدیث دیتے رہے۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب، مولانا یوسف کاندھلوی صاحب، مولانا علامہ یوسف بنوری صاحب اور شاہ عبد القادر رائے پوری صاحب مشہور ہوئے ہیں۔ آپ کی مشہور کتابوں میں خاتم النبیین، عقیدہ حیات عیسیٰ اور فصل الخطاب مشہور ہیں۔ علامہ سید انور شاہ صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کی تربیت سے ایسے علماء اور عظیم محدث، مفسر، فقیہ، ادیب، خطیب، مورخ، شاعر، مصنف اور عارف پیدا ہوئے جن کی نظیر کم از کم پورے برصغیر میں ملنا مشکل ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے 18 سالہ قیام میں کم از کم 2000 طلباء شاہ صاحب سے بلا واسطہ مستفید ہوئے۔ دوسری دینی خدمات کے علاوہ آپ کی تاریخ ختم نبوت میں خدمات بھی بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کشمیری کی جامع شخصیت کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے: میرے نزدیک حقانیت اسلام کی دلیلوں میں ایک دلیل مولانا سید انور شاہ کشمیری ہیں کہ وہ امت مسلمہ کے ایک عظیم رہنما ہیں۔ اگر دین اسلام میں کسی قسم کی بھی کجی یا خرابی ہوتی تو آپ دین اسلام سے کنارہ کش ہو جاتے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر عثمانی صاحب نے علامہ انور شاہ کشمیری کی وفات پر جامعہ اسلامیہ دابیل کے ایک جلسہ میں فرمایا: مجھ سے مصر و شام کا کوئی آدمی پوچھتا کہ تم نے حافظ ابن حجر اسقلانی، شیخ تقی الدین اور شیخ عزیز الدین بن عبد السلام کو دیکھا ہے تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں دیکھا ہے، کیونکہ صرف زمانے کا تقدم و تاخر ہے، ورنہ اگر علامہ کشمیری بھی 6 یا 7ویں صدی میں ہوتے تو اسی طرح آپ کے مناقب اوراق تاریخ کا گراں قدر سرمایہ ہوتے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میں نے ہندوستان، حجاز، عراق، مصر اور شام کے علماء و فضلاء سے ملاقاتیں کیں اور مسائل میں ان سے گفتگو کی، لیکن تجربہ، علم، وسعت، معلومات، جامعیت اور علم عقلیہ کے حیاتے میں شاہ صاحب کا کوئی نظیر نہیں پایا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: اسلام کی گزشتہ 500 سالہ تاریخ شاہ صاحب کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ زہد و تقویٰ آپ کے کھلے اور روشن چہرے پر برستا تھا۔ ایک غیر مسلم نے کسی موقع پر آپ کا سرخ و سفید رنگ، کشادہ پیشانی اور ہنسمکھ چہرہ دیکھ کر کہا تھا: اسلام کے حق ہونے کی ایک مستقل دلیل یہ چہرہ بھی ہے۔ علم و عمل کا یہ استعارہ 28 مئی 1934 کو شب کے آخری حصہ میں تقریباً 60 سال کی عمر میں دیوبند میں داعیِ اجل کو لبیک کہہ گیا۔